تو آج ہم کچھ بہت بنیادی چیزوں پر بات کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس پاکستان کے آئین سے چند آرٹیکلز ہیں، خاص طور پر وہ حصہ جو بنیادی حقوق کے بارے میں ہے۔ آج کا مشن ان وعدوں کو سمجھنا ہے جو ایک ریاست اپنے شہریوں سے کرتی ہے۔ یہ صرف قانونی زبان نہیں ہے، یہ وہ لکیریں ہیں جو ریاست کے اختیارات اور ایک فرد کی آزادی کے درمیان کھینچی گئی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان صفحات میں ہمارے لیے کیا ہے۔ اور انہیں بنیادی حقوق کہنے کی ایک خاص وجہ ہے۔ یہ وہ حقوق نہیں ہے جو ریاست ایک تحفے کے طور پر دیتی ہے، بلکہ یہ وہ حقوق ہیں جن کا وجود ریاست سے پہلے کا ہے، اور آئین صرف انہیں تسلیم کرتا ہے اور ان کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ آج ہم آرٹیکل 11 سے 14 پر بات کریں گے، جو غلامی سے لے کر ذاتی وقار تک انسانی وجود کے سب سے اہم پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔ یہ دراصل اس بات کی کہانی ہے کہ ایک آزاد شہری ہونے کا مطلب کیا ہے۔ بالکل۔ تو آئیے سب سے بنیادی حق سے شروع کرتے ہیں، جو جسمانی آزادی سے متعلق ہے۔ آرٹیکل 11 جو غلامی اور جبری مشقت پر پابندی لگاتا ہے، اس کی شروعات ہی بہت طاقتور ہے۔ غلامی کا وجود نہیں ہے اور یہ ممنوع ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہتا کہ یہ غیر قانونی ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس جملے میں ایک خاص وزن ہے نا؟ جی، یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ آئینی زبان میں وجود نہیں ہے کہنا صرف ایک قانون بنانے سے بڑھ کر ہے۔ یہ ایک اعلان ہے کہ یہ تصور ہمارے معاشرتی ڈھانچے میں ناقابل قبول ہے۔ یہ اس برائی کو جڑ سے اکھاڑنے کا عزم ہے۔ مطلب ہم اس کی حقیقت کو ہی تسلیم نہیں کرتے۔ اور اسی آرٹیکل میں آگے چل کر انسانوں کی خرید و فروخت یعنی ہیومن ٹریفکنگ پر بھی پابندی ہے۔ اچھا، اور ہیومن ٹریفکنگ صرف لوگوں کو بیچنے یا خریدنے تک محدود نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ تو ایک بہت وسیع اصطلاح لگتی ہے۔ بالکل، اس میں استحصال کے لیے لوگوں کی بھرتی، انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، پناہ دینا یا وصول کرنا، یہ سب شامل ہے۔ یہ جدید دور کی غلامی کی تمام شکلوں کا احاطہ کرنے کی کوشش ہے، چاہے وہ جبری مشقت ہو، جنسی استحصال ہو یا اعضاء کی تجارت ہو۔ اور اسی میں ایک اور بہت اہم بات ہے، 14 سال سے کم عمر کے بچوں سے کسی بھی خطرناک جگہ جیسے فیکٹری یا کان میں کام کروانے پر بھی پابندی ہے۔ یہ معاشرے کے سب سے کمزور طبقے کو تحفظ دینے کی ایک واضح کوشش ہے۔ لیکن یہیں پر ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ اسی آرٹیکل میں کچھ استثناء یعنی ایکسیپشنز بھی دی گئی ہیں، جیسے یہ پابندی لازمی خدمات پر لاگو نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کسی جرم کی سزا کے طور پر کام کرنا یا عوامی مقصد کے لیے قانون کے تحت کوئی خدمت لینا۔ مجھے یہ عوامی مقصد والی بات تھوڑی پریشان کرتی ہے۔ یہ تو ایک بہت وسیع اصطلاح ہے۔ کیا ریاست اس کا غلط استعمال کر کے لوگوں سے زبردستی کوئی بھی کام نہیں کروا سکتی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں آئین کی باریکیوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، عوامی مقصد ایک وسیع اصطلاح ہے، لیکن آئین نے اس کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے ایک بہت مضبوط حفاظتی دیوار کھڑی کی ہے۔ اسی آرٹیکل کے آخر میں ایک شرط لگائی گئی ہے، اور میرے خیال میں وہ اس پورے آرٹیکل کی جان ہے۔ آپ اس شرط کی بات کر رہے ہیں جو کہتی ہے کوئی بھی لازمی خدمت ظالمانہ نوعیت کی یا انسانی وقار کے منافی نہیں ہوگی۔ بالکل، یہی وہ لکیر ہے جسے ریاست پار نہیں کر سکتی۔ ہاں، ریاست کسی قومی ایمرجنسی میں جیسے سیلاب یا زلزلے کے دوران شہریوں سے مدد طلب کر سکتی ہے۔ ہاں، قیدیوں سے جیل میں اصلاحی عمل کے حصے کے طور پر کام لیا جا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ کام ظالمانہ یا انسانی وقار کے منافی ہوگا، وہ غیر آئینی ہو جائے گا۔ تو اصل معیار جبری مشقت نہیں بلکہ انسانی وقار ہے۔ یہ اصول ہمیں سیدھا آرٹیکل 14 کی طرف لے جاتا ہے، جس پر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام حقوق ایک دوسرے سے کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آرٹیکل 11 بنیادی طور پر ہمارے جسم پر ہمارے حق کو قائم کرتا ہے کہ ریاست ہمیں غلام نہیں بنا سکتی، ہماری محنت کا استحصال نہیں کر سکتی۔ یہ ریاست کے اختیارات کو جسمانی طور پر محدود کرتا ہے، لیکن ریاست کی طاقت صرف جسمانی نہیں ہوتی، وہ قانونی بھی ہوتی ہے۔ اور یہ ہمیں آرٹیکل 12 کی طرف لاتا ہے، جو ماضی سے اطلاق ہونے والی سزا سے تحفظ دیتا ہے۔ جی، یہ قانون کی دنیا کا ایک بنیادی اصول ہے۔ اسے ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ سے تحفظ کہتے ہیں۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی ایسے کام کے لیے سزا نہیں دی جا سکتی جو اس وقت قانونی تھا جب آپ نے وہ کام کیا۔
اس کی ایک سادہ مثال وہ اسپیڈنگ ٹکٹ والی ہو سکتی ہے شاید. اگر آج موٹر وے پر رفتار کی حد 120 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اور کل حکومت اسے 100 کر دیتی ہے. تو وہ پچھلے ہفتے ہاں، پچھلے ہفتے 110 پر گاڑی چلانے پر آپ کو سزا نہیں دے سکتی. بالکل وہی. اور نہ صرف یہ بلکہ اگر آپ نے جرم کیا تھا اس کی سزا 5 سال قید تھی اور بعد میں قانون بدل کر اسے 10 سال کر دیا گیا تو آپ کو 10 سال کی سزا نہیں دی جا سکتی. سزا وہی رہے گی جو جرم کے وقت قانون میں تھی. اس کا مقصد قانون میں استحکام اور شفافیت لانا ہے. یہ شہریوں کو ریاست کی منمانی سے بچاتا ہے. ریاست یہ نہیں کر سکتی کہ وہ کسی کو نشانہ بنانے کے لیے آج قانون بنائے اور اسے ماضی سے نافذ کر دے. لیکن اس اصول میں بھی ایک بہت بڑی اور تاریخی طور پر اہم رعایت ہے. شق 2 کہتی ہے کہ یہ تحفظ ان قوانین پر لاگو نہیں ہوگا جو آئین کو توڑنے یا منسوخ کرنے کے عمل کو جرم قرار دیتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا استثناء ہے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ شق پاکستان کی سیاسی تاریخ کا براہ راست رد عمل ہے. یہ آئین بنانے والوں کی طرف سے مستقبل کے ممکنہ مارشل لاء کے خلاف ایک آئینی دیوار کھڑی کرنے کی کوشش تھی. اس کی منطق یہ ہے کہ آئین کو توڑنا کوئی عام جرم نہیں، یہ ریاست کی بنیاد پر حملہ ہے. یہ شق کہہ رہی ہے کہ آپ نظریہ ضرورت جیسی چیزوں کے پیچھے نہیں چھپ سکتے، اور اگر آپ نے آئین توڑا تو پارلیمنٹ بعد میں بھی قانون بنا کر آپ کا احتساب کر سکتی ہے. یہ ایک پیغام ہے کہ آئین سے بغاوت کی کوئی معافی نہیں، چاہے اس وقت آپ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں. اچھا، تو یہ ایک طرح سے آئین کا اپنا دفاعی نظام ہے. یہ کہتا ہے کہ باقی سب جرائم کے لیے اصول الگ ہیں، لیکن جو شخص اس کتاب کو ہی پھاڑ دے اس کے لیے اصول مختلف ہوں گے. یہ بہت دلچسپ ہے. تو آرٹیکل 12 ریاست کو ماضی میں جا کر سزا دینے سے روکتا ہے. اسی طرح آرٹیکل 13 ریاست کی طاقت کو حال میں بھی محدود کرتا ہے، یہ یقینی بنا کر کہ وہ آپ کو ایک ہی الزام میں بار بار عدالت میں نہ گھسیٹ سکے. جی، آرٹیکل 13(2) بہت اہم تحفظات فراہم کرتا ہے. پہلا، جسے قانونی زبان میں ڈبل جیپرڈی کہتے ہیں، یعنی دوہری سزا سے تحفظ. اگر آپ پر کسی جرم کا مقدمہ چلا اور عدالت نے آپ کو بری کر دیا یا سزا دے دی تو ریاست اسی جرم کے لیے آپ پر دوبارہ مقدمہ نہیں چلا سکتی. اس کی کیا اہمیت ہے؟ آخر اگر نئے ثبوت سامنے آ جائیں تو دوبارہ مقدمہ کیوں نہیں چل سکتا؟ اس کی اہمیت فرد اور ریاست کے درمیان طاقت کے عدم توازن میں ہے. ریاست کے پاس لامحدود وسائل ہیں، پولیس، وکلا، پیسہ. ایک عام شہری کے پاس یہ سب نہیں ہوتا. اگر اس اصول کی اجازت دے دی جائے تو ریاست کسی بھی شخص کو جسے وہ ناپسند کرتی ہے ایک ہی الزام میں بار بار مقدمے چلا کر تھکا سکتی ہے، اس کے وسائل ختم کر سکتی ہے اور اسے ذہنی طور پر تباہ کر سکتی ہے، چاہے وہ بے گناہی کیوں نہ ہو. یہ اصول قانونی کارروائی کو حتمی شکل دیتا ہے اور شہریوں کو ریاست کی طرف سے مسلسل ہراسانی سے بچاتا ہے. صحیح. اور اس آرٹیکل کا دوسرا حصہ جو خود پر الزام لگانے سے تحفظ دیتا ہے وہ بھی اتنا ہی اہم لگتا ہے. یعنی کسی ملزم کو اپنے خلاف گواہ بننے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. یہ شاید جدید انصاف کے نظام کا سب سے بنیادی ستون ہے. اسے پریویلیج اگینسٹ سیلف انکریمنیشن کہتے ہیں. اس کا تعلق براہ راست بے گناہی کے تصور یعنی پریزمپشن آف انوسنس سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ مجرم ثابت نہیں ہو جاتے آپ بے گناہ ہیں. الزام ثابت کرنا ریاست کا کام ہے، آپ کا کام اپنی بے گناہی ثابت کرنا نہیں. آپ کو پورا حق ہے کہ آپ خاموش رہیں اور آپ کی خاموشی کو آپ کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو یہ اصول ملزم کو دباؤ سے بچاتا ہے کہ پولیس یا کوئی اور ادارہ اس سے زبردستی اقبال جرم نہ کروا لے. بالکل. یہ فرد کو ریاست کی طاقت کے سامنے ایک بہت اہم ڈھال فراہم کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ ریاست کو اپنا کیس ٹھوس شواہد کی بنیاد پر بنانا ہوگا، نہ کہ ملزم کو توڑ کر اس کے اپنے الفاظ کو اس کے خلاف استعمال کر کے. یہ ہمیں پھر سے انسانی وقار کے تصور کی طرف لے جاتا ہے. کسی کو اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور کرنا اس کے وقار کی توہین ہے. آپ نے بالکل صحیح وقت پر وقار کا ذکر کیا، کیونکہ ہمارا آخری آرٹیکل 14 اسی کے بارے میں ہے. اس کی شروعات ہی ایک ایسے جملے سے ہوتی ہے جو کسی بھی قانون کی کتاب میں ایک نظم کی طرح لگتا ہے. انسان کا وقار ناقابل تسخیر ہوگا. ناقابل تسخیر یعنی انوائلیبل، جس پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی، جسے چھینا نہیں جا سکتا. میرے نزدیک یہ ان تمام حقوق کی روح ہے. یہ ایک فلسفیانہ اعلان ہے جو باقی تمام حقوق کو مانی دیتا ہے.
غلامی کیوں غلط ہے؟ کیونکہ یہ انسانی وقار کے خلاف ہے۔ غیر منصفانہ سزا کیوں غلط ہے؟ کیونکہ یہ انسانی وقار کی توہین ہے۔ کسی کو اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور کرنا کیوں غلط ہے؟ کیونکہ یہ اس کے وقار کو مجروح کرتا ہے۔ یہ آرٹیکل تسلیم کرتا ہے کہ ہر انسان، چاہے اس کا مرتبہ کچھ بھی ہو، چاہے اس پر کتنا ہی سنگین الزام کیوں نہ ہو، ایک بنیادی عزت اور احترام کا حقدار ہے۔ اسی آرٹیکل میں گھر کی رازداری یعنی پرائیویسی آف ہوم کا بھی ذکر ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط لگی ہے، قانون کے تابع۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کی رازداری کا حق مطلق نہیں ہے۔ یہ ایک اہم حق ہے، لیکن ریاست قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس میں مداخلت کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر پولیس کے پاس عدالت کا وارنٹ ہے تو وہ آپ کے گھر کی تلاشی لے سکتی ہے۔ قانون کے تابع کا جملہ اس حق کو ایک قانونی فریم ورک میں رکھتا ہے تاکہ اس کا غلط استعمال نہ ہو، نہ شہری کی طرف سے اور نہ ہی ریاست کی طرف سے۔ لیکن پھر اسی آرٹیکل کی دوسری شق آتی ہے، اور وہ غیر معمولی ہے۔ وہ کہتی ہے کسی بھی شخص کو ثبوت حاصل کرنے کے مقصد سے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا، اور یہاں قانون کے تابع جیسی کوئی شرط نہیں ہے، یہ ایک مطلق پابندی ہے۔ اور یہی چیز اسے آئین کے طاقتور ترین تحفظات میں سے ایک بناتی ہے۔ گھر کی رازداری کے برعکس تشدد پر پابندی مطلق ہے، ایبسولوٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی قانون کے تحت، کسی بھی ایمرجنسی میں، کسی شخص سے اعتراف جرم کروانے یا کوئی ثبوت حاصل کرنے کے لیے تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر کوئی ثبوت تشدد کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے تو وہ عدالت میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ شق براہ راست انسانی وقار کے ناقابل تسخیر ہونے کے تصور اور خود پر الزام عائد کرنے سے تحفظ کے حق سے جڑی ہوئی ہے۔ کہ آپ کا جسم آپ کا ہے۔ آرٹیکل 12 کہتا ہے کہ آپ کا ماضی ریاست کے منمانے قانون سے محفوظ ہے۔ آرٹیکل 13 کہتا ہے کہ قانونی عمل میں آپ کے پاس کچھ ناقابل انکار حقوق ہے، جیسے خاموش رہنے کا حق۔ اور پھر آرٹیکل 14 ان سب کے اوپر انسانی وقار کی ایک چھتری تان دیتا ہے، خاص طور پر تشدد کے خلاف مطلق تحفظ فراہم کر کے۔ آپ نے اسے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ یہ چاروں آرٹیکل مل کر فرد اور ریاست کے درمیان تعلق کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ ریاست کے اختیارات پر واضح حدیں قائم کرتے ہیں اور فرد کی آزادی اور وقار کو یقینی بناتے ہیں۔ یہ صرف قانون نہیں ہے، یہ ایک آزاد معاشرے کا اخلاقی منشور ہے۔ یہ وہ وعدے ہیں جن کی بنیاد پر شہری ریاست پر اعتماد کرتے ہیں۔ آئین یہ تو کہہ دیتا ہے کہ انسان کا وقار ناقابل تسخیر ہے، لیکن ہمارے ذرائع میں اس کی کوئی جامع تعریف نہیں ہے کہ اس وقار میں کیا کیا شامل ہے۔ یہ ایک بہت وسیع اور ذاتی تصور بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور شاید آئین بنانے والوں نے جان بوجھ کر اسے کھلا چھوڑا تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی وسیع ہوتے رہیں۔ جو چیز آج وقار کے منافی نہیں سمجھی جاتی، ہو سکتا ہے 50 سال بعد معاشرہ اسے ناقابل قبول سمجھے۔ یہ ایک زندہ تصور ہے جسے ہر نسل اپنے تجربات اور اقدار کی روشنی میں سمجھتی ہے۔ تو جاتے جاتے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ آئین تو ایک بلند و بالا اعلان کر دیتا ہے، لیکن روزمرہ کی زندگی میں ایک عام شہری کے لیے اس بات کا اصل مطلب کیا ہے کہ اس کا وقار ناقابل تسخیر ہے؟ یہ حق صرف پولیس اسٹیشن یا عدالت کے کمرے تک محدود ہے، یا اس کا اطلاق دفتر میں، سڑک پر اور ہمارے باہمی تعلقات میں بھی ہونا چاہیے؟ اور اگر ایسا ہے تو اس حق کو حقیقت بنانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.